إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور ہم نے دو ذریعہ جاری کیے ہیں جن کے درمیان ایک پردہ ہے جو ان دونوں کو الگ کرتا ہے، اور جب یہ ملتے ہیں تو موتی اور مرجان یہ دنیا کے سامنے آتے ہیں، اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سورہ مبارکہ رحمان کی آیت ہے کہ اسی کو آج کی اس محفل کے لیے سرنامہ کلام بنایا ہے. اس پہ بات زیادہ تفصیل کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد کی جائے گی. آغاز میں ایک مرتبہ یہ یاد دلا دوں کہ ماہ مبارک شعبان، جس کے لیے اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اہل بیت کا مہینہ. اور جو میری فضیلت، اللہ کا رسول کہہ رہا، جو میری فضیلت ساری کائنات پر ہے، وہ شعبان کی فضیلت تمام مہینوں کے اوپر. اور غالباً مولانا محترم چونکہ تقویم کے ماہر ہیں تو وہ زیادہ بہتر وضاحت کر سکیں گے. شعبان غالباً وہ واحد مہینہ کہ جس کے اندر غم کی کوئی تاریخ نہیں ہے، مسلسل و مسلسل خوشیوں کی تاریخیں. ایک خاصی معتبر روایت یہ کہ شہزادی زینب کی ولادت اس مہینے کی پہلی تاریخ کو ہے، پہلی شعبان. تیسری شعبان سرکار سید الشہداء کی ولادت، جس کی وجہ سے جب مرد حضرات اتنے نیلے پیلے لال ہرے اس وقت بن کے بیٹھیں تو خواتین کے اندر تو جو بھی اس وقت کلر کی بہار آئی ہوئی ہوگی، یہ اس ولادت کی وجہ سے. شہزادی سرکار سید الشہداء، شہزادی کونین کا چھوٹا بیٹا اس دنیا میں آیا. پھر آنے والا کل یعنی 4 شعبان ہر ایک کو معلوم ہے، حضرت عباس علمدار کی ولادت کی زیادہ مشہور تاریخ. اور 5 شعبان اس امام معصوم کی ولادت ہے کہ جس پر ویسے تو ہم ہمیشہ غم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، بلکہ اس امام کا اور غم کا اس طرح سے ایک تعلق ہے کہ بعض لوگ اپنے اولاد کے نام اس امام کے نام پہ اس لیے نہیں رکھتے کہ اگر اپنے بیٹوں کے نام چوتھے امام کے نام پہ رکھ دیے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ خدا نخواستہ اس بچے کی ساری زندگی روتے دھوتے گزرے گی. اب یہ توہین امامت کی ایک منزل ہے جو آج کی اس تقریر میں بیان کرنا مناسب نہیں. لیکن 5 شعبان چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ، 7 شعبان کہا جاتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کی ولادت، 11 شعبان شہزادہ قاسم کی ولادت، اور پھر 15 شعبان تو وہ تاریخ آ گئی جو کائنات کے تمام مظلوموں کی سب سے بڑی امید ہے، اہل بیت کے دلوں کو خوش کرنے والا ہے، ہمارے زمانے کا امام ہے، وارث معصومین ہے. تو 1st 3rd 4th 5th 7th 11 اور 15 کسی بھی اسلامی مہینے میں اس طرح سے متواتر
خوشحالی کی یا خوشی کی یا جشن کی تاریخیں نہیں آتی. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 20 سال پاکستان میں شیعان حیدر کرار پہ بڑا ٹف ٹائم گزرا تھا، اور کوئی بھی اگر گھر سے باہر نکلتا تھا تو گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ زندہ واپس آئے گا کہ اس کی میت اور اس کا لاشا واپس آئے گا. اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت یہ سیل فون وغیرہ کا بھی کوئی رواج نہیں تھا، کوئی خبر ہی نہیں ملتی تھی، اور اس وقت بھی یہ عمل میں خود بھی کرتا تھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتا تھا. اور وہ یہ کہ اگر آدمی زیارت وارثہ پڑھ کے گھر سے نکلے، زیارت وارثہ آقا حسین کی زیارت، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ سے لے کے ظاہرکم و باطنکم، زیارت وارثہ، اور اس میں بھی ایک بات کا خیال کرتے ہوئے کہ اس کو دعا کی نیت سے پڑھا جائے. عمل میں فرق پڑ جاتا ہے آپ کی نیت کی وجہ سے. بہت سارے عمل ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسی آپ نیت کریں گے ویسا وہ عمل بنتا چلا جائے گا. بہت سارے ایسے عمل ہیں 2 رکعت نماز ایک جیسی ہوتی، لیکن اگر آپ نیت کریں گے تو فجر کی بن جائے گی، اگر اسی میں نیت کریں گے تو وہ نافلہ بھی بن سکتی ہے، اسی میں نیت کریں گے تو ایک عام 2 رکعت نماز بھی بن سکتی ہے. بہت سارے مسئلے اس کے اندر. روزے کا طریقہ سب میں ایک جیسا، لیکن اب آپ کی نیت کبھی اس کو رمضان کا روزہ بناتی ہے، وہی روزہ کبھی سنت روزہ بنتا ہے، وہی روزہ کبھی منت کا روزہ بنتا ہے. طریقہ ایک ہے، نیت کی وجہ سے فائدے اور ذمہ داری الگ الگ ہوتی چلی جا رہی. جیسے تسبیح زہرا کے لیے اکثر میں کہتا ہوں کون مومن ایسا جو ہر نماز کے بعد شہزادی کی تسبیح نہ پڑھتا ہو، لیکن کس نیت سے پڑھتا ہے کہ یہ نماز کے بعد کے اعمال میں. اور اگر کبھی آپ کو روزی کا مسئلہ ہو، گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تسبیح دعا کی نیت سے پڑھیں، نیت ہو دعا، تو زیارت وارثہ دعا کی نیت سے. اور اس کے بعد پھر جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے آپ کو سلامتی رہے گی. واقعات اتنے زیادہ ہیں پاکستان کے اس 20 سال میں، جو ٹیررزم کا ایک بہت ہی سخت پیریڈ شیعوں پہ گزرا، کہ کس طرح سے لوگوں کو سلامتی ملی. کیوں؟ آقا حسین کا نام. آقا حسین اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. پروردگار نے بھی کہا حسین تیرے نام پہ جو مانگنے والا آئے گا، جو تمنا کرے گا، جو دعا کرے گا، تیرے نام پہ مانگے گا تو ہر ایک کی ہر مراد کو میں پورا کروں گا. آقا حسین کا نام. مگر آقا حسین کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم پہلو وہ یہ ہے کہ یہ جو آقا حسین کے نام پہ ہر ایک کو سب کچھ مل رہا، آقا حسین کی زندگی میں بھی پروردگار، اب جیسے آج کی رات ہے، روایت کی تفصیل میں گئے بغیر اور اس کے جرح و تعدیل کے بغیر فطرس فرشتے کی روایت پڑھی جاتی. فطرس آج حسین دنیا میں آئے اور اسی وقت ہی یہ جو فرشتہ ہے فطرس، اس کے واقعے نے یہ بتا دیا کہ کتنے گناہگاروں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، حسین سے قربت اختیار کے بنا پہ کتنے لوگ جہنم سے جنت میں آ رہے ہیں، عذاب خدا سے رحمت خدا میں داخل ہو رہے ہیں. اور تھوڑا سا تذکرہ میں آدھی محفل کے بعد اپنا جب پیغام آپ کو دے دوں گا اور پھر اس انداز سے بات کروں گا جسے آپ فضائل سمجھیں گے. اس کو تو آپ ابھی فضائل ہی نہیں سمجھ رہے ہوں گے، بلکہ کچھ لوگ حیران ہوں گے کہ مولانا آج فضائل کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں. ان کی نگاہ میں اہل بیت کی سیرت فضائل نہیں، حسین کی نماز فضائل نہیں، حسین کی عبادتیں فضائل نہیں، حسین کا تلاوت قرآن فضائل نہیں ہے، حسین کا تقوی اور پرہیزگاری جو امام کے لیے اچھا لفظ نہیں ہے وہ فضائل نہیں ہے. تو کچھ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو فضائل ہے ہی نہیں، لیکن حقیقی فضائل تو یہی ہیں. آ جائیے اس طرف بات پورا کروں. حسین ولادت سے لے کے فطرس فرشتے سے لے کر آج تک حسین کے نام پہ جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے حسین ہمیشہ سے دینے والا ہے. لیکن اپنی زندگی میں آقا حسین کا طریقہ تھا کیا؟ ایک واقعہ، اور یہ واقعہ بھی میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں لیکن آج ذرا سا اس کی مزید وضاحت. ایک عربی شہر مدینہ میں داخل ہوا اور حسین کا پتہ پوچھتے ہوئے آقا حسین کے دروازے پہ آتا. عربی بہرحال اب اس کو عربی کی تفصیل آج چھوڑ دیجئے، بالکل جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ آنے کے بعد آقا حسین سے کہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس گیا ہوں اور یہ زندگی اور موت کا مسئلہ. اچھا ہمارے یہاں جو اعمال اور دعائیں
میں نے پھر عرض کیا نا کہ آج کل میں نے مجلس میں اس کو بہت کم کر دیا، کیونکہ آپ کو ہر طرف سے اوور ڈوز مل رہا ہے، تو بس میرے لیے خاموش رہنا مناسب ہے، مگر ہر دعا ہر موقع پہ پڑھنے کا حکم نہیں۔ بعض دعاؤں کے بارے میں یہ لفظ ہے کہ اس وقت اس کو انجام دینا جب ایک آدھ میں تو اشارہ بھی ہے امام کا، جب تلوار یہاں تک پہنچ جائے، اور بعض میں ہے کہ جب زندگی اور موت کا مسئلہ ہو۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ 15 شعبان میں تو ہمیشہ سے بڑے جوش اور عقیدت کے ساتھ مناتا تھا، کیونکہ اس وقت ہم جو سانس لے رہے ہیں تو اپنے زمانے کے امام کی برکت سے، جو روزی ہمیں مل رہی ہے وہ اپنے زمانے کے امام کی برکت سے۔ نماز جمعہ کے خطبے میں جو کہا جاتا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَّتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ امام وہ ہے کہ اس کی برکت سے تمام مخلوقات کو روزی مل رہی ہے، اس کی برکت سے یہ زمین و آسمان اب تک قائم ہیں۔ تو ہم جو سانس لیتے ہیں، جو ہمارا وجود ہے، جو ہماری روزی، وہ اس کی وجہ سے ہمیشہ سے میں نے اس موضوع پہ بہت زیادہ گفتگو کی ہے، وہاں بھی یہ روایت میں کہ بھائی امام کو بلانا ہے اپنی مدد کے لیے، یہ عمل ہے، مگر خاص یہ عمل، ایک عمل بتایا کہ یہ کبھی نہیں کرنا جب تک کہ تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ نہ ہو، ورنہ امام تم سے کمپلین کریں گے اور شکایت کریں گے۔ چھوٹے مسئلے کے لیے اگر بلا لیا، اب بالکل میں اپنے موضوع سے بظاہر ہٹ رہا ہوں، عربی اس وقت اتنے ہی بڑے مسئلے میں پھنس چکا کہ آ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول اب تو میری زندگی اور موت کا مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ غلطی تو آدمی سے ہی ہوتی، فرشتوں سے تو غلطی نہیں ہوتی، پھر فطرس کیا چیز تھی، وہ ایک الگ واقعہ۔ غلطی انسان یا جن سے ہوگی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن اور انس۔ کہا کہ بہرحال مجھ سے غلطی ہو گئی، کسی سے بحث ہوئی، اور پھر یہ بحث میں اتنی تلخی ہوئی کہ میں نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا۔ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، وہ قرآن کی ایک آیت ہے جو آج کے زمانے میں پڑھنا ذرا مشکل ہے، لیکن ایس عقل رکھنے والوں، صاحبان ایمان نہیں، عقل رکھنے والوں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قاتل کو سزا دو گے تو معاشرہ محفوظ رہے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کو میں نے قتل کیا اس کے وارث، اللہ نے حق دیا، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو مظلوم مارا گیا اس کے ولی کو، اس کے وارث کو حق ہے انتقام لینے کا، اور ہم انتظار بھی کر رہے ہیں اس آنے والے امام کا جو آج کے اس مظلوم امام کے خون ناحق کا انتقام لے گا۔ آج کی رات کا زمانے کے امام سے بہت گہرا تعلق ہے۔ خیر، فی الحال تو بات موضوع سے ذرا سا ادھر ادھر ہٹتی جا رہی ہے۔ تو اب میں نے قتل کر دیا، اس کے وارثوں نے گرفتار کر کے مجھے پیش کر دیا کورٹ میں۔ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ تمہیں بھی ہینگ کیا جائے، مگر اسلام نے ایک راستہ بیچ میں رکھا کہ اگر گھر والے راضی ہو جائیں تو دیا دے کر، انگریزی میں غالباً بلڈ منی کہتے ہیں، تمہاری جان بچ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ گھر والے راضی ہیں۔ گھر والے اس کے راضی اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ رقم دے دو گے، دیا، جو ہم اردو میں دیت کہنے لگے، وہ دیت ہے نہیں، وہ آخر میں گولتے جب رک کے پڑھا جائے گا تو وہ خود بخود ہے میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو خیر، میں نے اس لیے کہا کہ اردو اور عربی میں تھوڑا سا فرق ہو گیا، دیا، لیکن چونکہ دیا سے ذہن میں ہندی کا دیا آ سکتا ہے، اس لیے جس نے دیت کہا اس نے بھی اچھا کہا کہ مجلس میں عربی دان لوگوں میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں، اب مجلس تو میں اردو والوں میں پڑھ رہا ہوں۔ تو خیر، دیت بات طے ہو گئی۔ انہوں نے کہا جاؤ یہ رقم لے کے آؤ۔ ایک عربی بیچارہ جس کی ساری زندگی ایک اونٹنی ہوتی، اسی کے دودھ سے زندگی گزارتا ہے، اسی کے بالوں سے بن کے خیمہ بناتا ہے، وہی کپڑے پہنتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں، اور اتنی بڑی رقم ملین میں پہنچ جائے آج کے حساب سے۔ ان لوگوں نے مہلت دی کہ ٹھیک ہے، تم کو ٹائم پیریڈ دیتے ہیں، اسلام بھی کچھ ٹائم پیریڈ دیتا ہے، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اب میں یہ رقم ڈھونڈنے چلا، یہ کوئی اتنی چھوٹی رقم تو ہے نہیں، بہت بڑا اماؤنٹ۔ اب کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ آپ کے جد کی حدیث مجھے یاد ہے کہ دیکھو، خبردار کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، اور اگر وقت ایسا آ جائے کہ ہاتھ پھیلانا مجبوراً ہاتھ پھیلانا پڑ جائے تو ہر ایک
ایرے غیرے کے سامنے نہیں. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا, احسان ایک بار کیا, اس کو ریپیٹ اتنی بار کرتے ہوں گے. ہر محفل کے اندر تذکرہ آپ کا آیا, ان کا اچھا وہ تو اس کو تو ہم نے پیروں پہ کھڑا کیا ہے, اس کو تو ہم نے یہاں کا مثلا حق دلوایا ہے. تو آدمی عاجز آ کے سوچتا کاش اس نے احسان نہ کیا ہوتا, وہ ایک مرتبہ کی تکلیف تھی, یہاں تو روزانہ یہ مجھے ذبح کر رہا. روایتوں میں لفظ بھی بہت سخت روایت ہے, اس لیے آج کی ولادت کی رات کی وجہ سے میں بہت اس کو سرسری ہلکا کر کے پڑھ رہا ہوں. حرم اللہ ریح الجنہ علی ثلاثہ, اللہ نے جنت کی خوشبو 3 گناہگاروں پہ حرام کی ہے. پہلا ہر ایک کو یاد ہے, کل کی رات پڑھا بھی جائے گا, یعنی والدین کا حق. شب جمعہ آپ نماز ہدیہ والدین پڑھیں گے تو کہا کہ حق والدین پہ جنت تو جنت, خوشبو بھی حرام ہے. دوسرا احسان کر کے بار بار احسان کو جتانے والا. تو اب پیغمبر نے فرمایا کبھی کسی کا احسان لو ہی نہیں, ہاتھ ہی نہ پھیلا. اور اگر کبھی واقعاً اتنی مجبوری ہو کہ ہاتھ پھیلانا پڑے تو پھر ہر ایک کے سامنے, ہر ایرے غیرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا کہ یا تو وہ ایک شریف عرب ہو, اور یا پھر نسب کے اعتبار سے کھوٹ نہ ہو, داغ نہ ہو, اس کا نسب بالکل ٹھیک ہو, فیملی ٹری صحیح ہو, اور یا پھر یہ کہ عادل حکمران ہو, اور یا پھر یہ کہ چہرے کے اعتبار سے گریسفل پرسنالٹی اور خوبصورت. اب وقت نہیں ہے, میں بہت زیادہ آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. ان میں سے کسی ایک کے آگے ہاتھ پھیلانا. عربی کہتا ہے کہ جب میں مدینے میں آیا میں نے سوچا کہ آپ تو وہ ہیں جن میں یہ چاروں کی چاروں باتیں جمع ہو چکی ہیں. کائنات میں آپ سے بہتر فیملی ٹری, آپ سے بہتر نسب, یا آپ سے بہتر خاندان کس کا, اور آپ سے زیادہ شریف عرب کسے کہیں گے کہ عام عرب شریف ہوگا, آپ تو معصوم ہیں. اور آپ سے زیادہ گریسفل پرسنالٹی اور آپ سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ وہ کس کا ہوگا, اور آپ سے بڑا عادل کون ہوگا. چاروں باتیں آپ میں جمع ہو گئیں. تو میں اپنی یہ ریکویسٹ لے کے آیا ہوں کہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ, بچے یتیم ہو جائیں گے, بیوی بیوہ ہو جائے گی اگر یہ رقم نہیں ملی, اور خود تو میں مارا ہی جاؤں گا. آقا کا جواب یہ اہل بیت کے طریقے سے ہٹ کے روایت ہے, لیکن جن روایتوں میں تفصیل نہیں ہے وہاں بھی اصول یہی چلتا. وہ کیا ہے کہ ہم تو یہ سننے کے عادی ہیں, اب اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی باتیں ذرا سا لوگوں نے بڑھا دی ہیں, کتنی باتیں ایسی ہیں جو روایت شارٹ کر کے پڑھی جاتی ہے. لیکن ہم تو عادی کہ جو مانگا اس سے زیادہ دیا, بغیر دیکھے ہوئے دیا. کوئی موقع کوئی محل ہوتا ہے, اس طرح سے ہر ایک کو نہیں. مولا نے اونٹوں کی قطار بھی ساحل کو بخشی ہے, اور آقا حسین نے اصول بھی بتایا. فرمایا کہ میرے جد نے, یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی خرابی آ گئی جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, اور اس کی وجہ سے ہمیں مرجعیت کی ضرورت ہے. اور جن میں یہ خرابی آئی ہے وہ اسی وجہ سے مرجعیت کے دشمن بنے ہیں, اینٹائی مرجعیت. اب وہ خرابی کیا آ گئی ہے کہ ہم لوگ دین کے بارے میں کوئی بھی جب رولنگ دیتے ہیں یا کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں, یا کوئی عام آدمی بھی ہمارے ہاں ذرا سی بات پہ فتویٰ دے دیتا, وہ مرجع جو 90 سال قرآن و حدیث کی ریسرچ میں لگا ہوا ہے, کتنے فتوے ایسے ہیں, کتنے مسئلے ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ یہاں پہ میں بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ فتویٰ دے سکوں, میرے لیے مسئلہ واضح نہیں ہے. 90 سال 95 سال ریسرچ کے بعد ہمارے یہاں 90 سیکنڈ میں لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے کو طے کر دیتے. مثلا بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب میری جوانی تھی, یعنی فرش پہ بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا, ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی کرسی, اور اس سے بھی اونچا ممبر ہو تو آنن فانن میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے چوتھی سیڑھی پہ پہنچ جاتا تھا. الحمدللہ سہارے کی ضرورت تو ابھی بھی نہیں ہے, لیکن ذرا سی اسپیڈ تو سلو. جب جوانی تھی, مرحوم آیت اللہ خوئی ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے, اور کتنے ہی ایسے مومنین آج بھی دنیا میں ہیں جو ان کی تقلید کر چکے ہیں, اور کتنے ہی مومنین ایسے ہیں جو آغا سیستانی کے فتوے کی وجہ سے ان کی تقلید پہ ابھی باقی بھی ہیں, اور آغا وحید خراسانی کے فتوے کی وجہ سے ایک بہت بڑا نام. 95 96 ان کی ایج تھی, اور بالکل
4 سال یا 5 سال سے گویا انہوں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا. میں پرسنلی جانتا تھا کہ جب 85 انہوں نے کراس کیا تھا اس وقت بھی مجھے ان کی زیارت کا موقع ملا تھا، اور اس وقت بھی میں نے دیکھا تھا کہ مسلسل اس اسٹیج پر پہنچ کر بھی جہاں کسی کو ان سے کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا ہے نالج میں، پھر بھی ریسرچ جاری ہے، پھر بھی حدیثیں، پھر بھی قرآن، پھر بھی ڈسکشن ہو رہا. چنانچہ مرجع سم ٹائمز اپنا فتویٰ چینج کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے جو آئندہ کسی تقریر میں آ جائے گی. آج ولادت کی رات اس انداز کا موضوع تھوڑا سا مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا، مگر ایک ایگزامپل دے دوں کہ علم اس منزل پہ پہنچنے کے بعد بھی، اس منزل پر پہنچنے کے بعد بھی مثلا ان کا یہ نظریہ کہ اہل کتاب یعنی کرسچن اور جوز یہ پاک ہے کہ نجس، اتنی ریسرچ کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مسئلہ مجھ سے سالو نہیں ہو رہا. تو احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کو نجس مانو. یہ ٹرم آتی ہے احتیاط واجب، جس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ مرجع کہتا ہے کہ یہاں پہ ایسی روایتیں دونوں طرف کی آپس میں کنٹراڈکٹ کرنے والی کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. اس کے اور بھی کچھ وضاحتیں ہیں، لیکن ون آف دیز ریزن ایک یہ، یا عورت اپنے حجاب میں چہرہ چھپائے گی کہ نہیں. مرحوم آیت اللہ خوئی اس کو حل نہیں کر سکے، کہا احتیاط واجب ہے کہ چہرہ چھپائے، فیس کورنگ وہ بھی لازم ہے. یا جیسے آج آیت اللہ سیستانی کا ایک مسئلہ جو میں حج میں اکثر بتاتا ہوں، مولانا محترم تو آپ حضرات کے چاند کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کا چاند کے بارے میں حج میں بھی یہی مسئلہ کہ جب تک کہ اپنی آنکھ سے نہ دیکھو یا 2 شیعہ وٹنس نہ ملے اور یا وہ والی سائنٹیفک کیلکولیشن نہ ہو جس پہ 100% اطمینان ہو، جو سعودی عرب میں نہیں ہوتا، آپ حج نہیں کر سکتے اس ڈیٹ پر. تو خیر یہ بہت لمبی بات آج کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. شاید جو میں پورا دن فلائٹ میں تھک گیا، یہ اس کا ایفیکٹ ہے کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا. تو کہا آیت اللہ سیستانی نے احتیاط واجب. چاند کا حج کا مسئلہ عام طور پہ تو یہ ہے نا کہ یونٹی کی وجہ سے جس دن سب حج کر رہے ہیں تم بھی حج کرو، انلیس یہ کہ 100% غلطی کا یقین ہو جائے. لیکن یہ نظریہ نہیں ہے احتیاط واجب. اچھا اب باقی چیزیں چھوڑیں. 90 آیت اللہ خوئی کی ریسرچ 90 ایئرز 90 سال انہوں نے ریسرچ کی اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلے حل نہیں ہوئے. اور یہاں وضو خانے میں کسی صاحب نے کہا کہ جی وہ عورت کے حجاب میں چہرہ کور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حج کے اندر تو ہر عورت چہرہ کھولتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں چہرہ کھولنے کی پرمیشن. تم نے 90 سیکنڈ بھی نہیں لگائے مسئلے کو سالو کرنے میں. وہ 90 سال کی ریسرچ کے بعد جس میں سوائے قرآن اور حدیث کے اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. 18 گھنٹے ہمارے مراجع ریسرچ کرتے رہتے ہیں دن میں. وہ 90 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ سالو نہیں ہو رہا، اور تم 90 سیکنڈ میں وضو خانے میں بیٹھ کر اتنے بڑے مسئلے کو اتنے آرام سے حل کر دیا کہ جی حج میں ایسا ہوتا، جی عورت کا چہرہ کھلا ہوتا، تو آج میں تو بیوی تم پہ حرام بھی ہوتی ہے تو کہو کہ واپس آگے بھی حرام رہے گی. لوگ کہیں گے نہیں ہمیں حج وج نہیں کرنا اگر بیوی اس طرح سے واپس آ کے بھی حرام ہو. تو خیر آیت اللہ خوئی کا نظریہ احتیاط واجب یہ کرسچن کو نجس مانو، بٹ رولنگ نہیں ہے. کہا روایتیں ایسی ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مومن نے کہا نہیں، وہ بالکل پاک ہوں گے. دیکھیں یہ آغا سیستانی کا فتویٰ ہے، لیکن مومن 1 منٹ کے اندر جی خیبر کی جنگ کے بعد ایک یہودی عورت نے گوشت کو فرائی کر کے پیغمبر کو بھجوایا تھا، جس میں زہر ملا دیا، پیغمبر نے کھا لیا. تو ایک یہودی عورت کے ہاتھ کا گوشت کھایا، اس کا مطلب یہ کہ وہ بالکل یہ باتیں تو بہت ساری آج کے دن اچھی نہیں لگ رہی یا ایام ازا کی مجالس میں ٹھیک لگتی ہیں. بات میں مختصر کر رہا کہ ہمارے یہاں یہ جو ایک بڑی خرابی، ایک واقعہ آپ کو مل گیا اور آپ نے جھٹ سے فتویٰ دے دیا کہ یہ واقعہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام میں یہ واجب. ایک حدیث آپ کو مل گئی، ایک آیت آپ کو مل گئی. بھئی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ریکمنڈیشن بھی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو تو ڈبل ثواب ملے گا، نور علی نور.
قرآن پڑھنے کا ثواب، قرآن سمجھنے کا ثواب، یہ دو الگ عبادت ہیں. لیکن قرآن اب اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک آیت آ گئی اور اس میں ایک پیغام ہوا اور مرجع کا فتویٰ کچھ اور ہے، تو آپ نے کہا دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے، مرجع یہ کہہ رہے. باقی باتوں کو چھوڑیں. ہماری قوم میں اس وقت بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے زکوٰۃ، کہ قرآن اتنا زکوٰۃ کر رہا ہے، مرجع کہتے ہیں کہ جی جو آپ حضرات کا لائف اسٹائل ہے اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں، وقت نہیں ہے نہ اس وقت یہ فورم مناسب ہے زکوٰۃ کی ڈیٹیل میں. لیکن کنفیوژن ہوتا ہے نا. تو ایک آیت، ایک حدیث، ایک واقعہ. پہلے تو ایک آیت اور حدیث بھی مومن کے پاس مشکل سے آتی تھی. اب گوگل کی وجہ سے ہر چیز جو ہے نا فوری طور کے پر انہوں نے اس کے اندر سرچ کیا، اس موضوع کی حدیث سامنے آ گئی. کہا حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، مرجع یہ کہہ رہا. یہ بہت بڑا ہماری قوم کے لیے اس وقت مسئلہ بن گیا کہ اگر اس مجمع میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ایک اسٹائل ہوتا ہے نا تقریر کرنے کا. میری تو آئی سائٹ ویسے ہی ویک ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا مجمع میں مرد بیٹھے ہیں، سامنے کے عورتیں بیٹھی ہیں. لیکن عام جگہ اگر مجمع میں 50 آدمی ہوں گے تو یاد رکھیے اس آؤٹ آف 45 اپنی جگہ ہر ایک مرجع ہوگا، اور ہر ایک جو ہے نا دین کے بارے میں مختلف قسم کی رولنگز اور فتوے بنا چکا ہوگا. یہ طریقہ نہیں. اہل بیت کی سخاوت، اہل بیت کا لوگوں کی مدد کرنا، اہل بیت کا لوگوں کو پورے اونٹوں کی قطار بخش دینا، وہ سارے واقعات اپنی جگہ ہے. لیکن کیا ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا ایکول سلوک ہوتا ہے؟ نہیں، یہ روایت بتا رہی ایسا نہیں. آقا حسین اعرابی سے کہہ رہے ہیں المعروف بقدر المعرفہ. میرے جد نے یہ ارشاد فرمایا، میرے جد نے، اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، جب کسی کے ساتھ نیکی کرو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کی دین کی نالج کتنی، وہ دین کو کتنا سمجھتا. اچھا اب یہ تھوڑا سا میسج تو ہمارے پاس ہے کہ عالم کا احترام کرو. کس وجہ سے احترام کرے؟ اس کے پاس کیا ایسی خاص بات؟ کیا اس کی بہت ساری ڈیری کوئن ہے؟ کیوں اس کا احترام کرے؟ کیا اس کے پاس بہت ساری مرسیڈیز گاڑیاں؟ کیوں اس کا احترام کرے؟ کیا اس کے پاس کوئی بہت بڑی پراپرٹی؟ کیوں اس کا احترام کرے؟ کہا نہیں، علم کی وجہ سے کہ چونکہ وہ دین کو زیادہ سمجھتا ہے اس کا احترام زیادہ. یا یہ کہ نیکی کرنے والے کو زیادہ عزت دو. وہ نیکی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دین کو سمجھ رہا. ایک طرف امام معصوم فرماتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ عدل کرنا، دوسری جانب لوگوں نے کہا لیکن مولا آپ اپنے بیٹے اسماعیل سے کچھ زیادہ محبت کر رہے ہیں، وہی جن سے اسماعیلی اور بوری فرقہ بنا. کہا اس لیے کہ یہ اپنے والدین کی زیادہ خدمت کرتا. جو والدین کی زیادہ خدمت کرے گا اس کا احترام یعنی جو نیکی زیادہ کرے گا اس کا زیادہ احترام کرنا. تو یہ اصول ہے. آقا حسین اس کو بہت ہی سمرائز کر کے ایک جملہ عطا کر رہے ہیں. میرے جد نے کہا کہ المعروف بقدر المعرفہ، نیکی کرو، مدد کرو، چیریٹی کرو، لوگوں کی ہیلپ کرو، لیکن پہلے دیکھ لو دین ان کے پاس کتنا. چنانچہ میں تجھ سے 3 سوال کر رہا ہوں. جو ہمارے پاس اہل بیت کی سخاوت کے واقعات ہیں وہ پورے واقعات نہیں، واقعے کا ایک پورشن آ جاتا ہے، پوری ڈیٹیل نہیں آتی. تو یہ ہر جگہ اصول چلتا. کہا میں 3 سوال کر رہا ہوں، تینوں کا جواب دو گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ آقا حسین کہہ رہے ہیں. کون آقا حسین؟ جن کی ولادت کا جشن منانے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے. وہ آپ کو اصول دے رہے ہیں. تینوں کا جواب دے دو گے 3 آؤٹ آف 3 جتنا تم مانگ رہے ہو سب دے دوں گا. 2 کا جواب دیا تو تمہاری ڈیمانڈ جو ہے 2/3 ملے گا. 1 کا جواب دیا 1/3 میں مدد کروں گا. اور اگر بالکل جواب نہ دے سکے تو کوئی مدد نہیں ہوگی. پھر وہ سوال جواب وہ تو چھوڑ دے. اصل چیز ہمارے کام کی چیز، یعنی ہمارے کام کا مطلب ہماری ضرورت کی چیز یہ کہ آقا حسین جیسا کائنات کی مدد کرنے والا، آخرت میں ہر ایک کی سفارش اور شفاعت کرنے والا، اس دنیا میں ولادت کے بعد فطرت سے لے کر آج تک صاحبان ایمان کی حاجتیں پوری کرنے والا. لیکن کہتا کہ ہمیں یہ دیکھنا کہ تم نے دین کا کتنا علم اور نالج حاصل کی. ایک راوی نے معصوم سے ایک سوال کیا تو امام نے اس آیت کی ایک اور انٹرپریٹیشن یا تشریح کی. راوی نے کہا کہ فرزند رسول سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر پہ ذکر کیا، اور خالی نعمت نہیں بتائی ہے، ساتھ میں بار بار کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نعمت بتا رہا ہے پھر کہہ رہا ہے جھٹلاؤ گے، پھر نعمت بتا رہا ہے کہہ رہا ہے جھٹلاؤ گے، دنیا کی نعمتیں بھی اور آخرت کی۔ راوی کا سوال سنی، کہتا ہے لیکن فرزند رسول ہمارا ایک عقیدہ اور قرآن کی آیت کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اہل بیت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آیت ہے قرآن کہ علی کی ولایت کا اعلان ولایت علی نہیں ہے، آج نعمتی اللہ کی مکمل ہو گئی، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ تو سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی ہر نعمت کا ذکر کیا، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے سورہ رحمان میں۔ امام نے فرمایا کس نے کہہ دیا کہ سورہ رحمان میں نعمت ولایت و نعمت اہل بیت کا ذکر نہیں؟ کہا مولا تو پورا سورہ رحمان پڑھ ڈالا، لوگوں کو زبانی یاد ہوتا ہے، اس میں تو کہیں تذکرہ نہیں۔ جس وقت امام نے کہا اچھا پڑھ کے سنا، اب وہ تلاوت شروع کر کے یہاں پہنچا مرج البحرین یلتقیان، دو دریا جاری کیے جو مل جاتے ہیں، امام نے کہا رک جا، یہ کون سے دریاؤں کا تذکرہ ہو رہا؟ کیا تو سمجھ رہا کہ یہ دریا پانی کے دریا ہیں؟ ہم بحور الہدایہ، یہ ہدایت کے دریا ہے جس کا قرآن تذکرہ کر رہا، جو دو دریا جاری کیے ہیں، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے، جو ان دونوں کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے وہ ہمارے جد رسول خدا ہے۔ یہ جو کہا کہ موتی نکلیں گے یہ ہمارا دادا حسن مجتبیٰ ہے، یہ جو کہا مرجان نکلیں گے یہ ہمارا دادا حسین شہید میں کربلا ہے۔ آج کی رات سورہ رحمان کی آیت بھی مکمل ہوئی اور پنجے تن بھی مکمل ہوئے، پنجے تن آج مکمل ہوئے حسین کی اس دنیا میں آنے کے بعد۔ حسین کا نور آ رہا ہے، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے اندر وہ تمام نور شامل ہیں جو اللہ نے حسین کی پشت میں رکھے ہیں۔ یعنی آج 3 شعبان کی تاریخ مدینے میں حسین کے دنیا میں آنے کی تاریخ ہے۔ خالی حسین نہیں آئے، آج سجاد کا نور بھی آیا، آج باقر کا نور بھی آیا، آج صادق کا نور بھی آیا، آج قاسم کا نور بھی آیا، آج علی رضا کا نور بھی آیا، آج تقی کا نور بھی آیا، آج نقی کا نور بھی آیا، آج حسن عسکری کا نور بھی آیا، آج امام زمانہ کا نور بھی اسی دنیا میں آیا۔ دس نور مل کے چہرہ جبین فاطمہ پہ ظاہر ہو رہے، تو حسین نے ایک طرف پنجتن کو مکمل کیا، دوسری طرف 14 معصومین کو مکمل کیا۔ جب اتنے سارے نور آئے تو زمین بھی جھوم رہی ہے، آسمان بھی مسکرا رہا ہے، رحمت خدا بھی برسنے کو تیار ہے، معصومین کی خوشی کا بھی ٹھکانہ نہیں۔ فاطمہ زہرا کی خوشی کو دیکھیں، رسول اللہ کی خوشی کو دیکھیں، تو ہم اس موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ خدا بندہ تجھے واسطہ اسی حسین کا، تجھے واسطہ اسی انوار کے مجموعے کا، جتنے مومنین اور مومنات آج کی اس محفل میں جمع ہیں، ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو غم حسین کے علاوہ دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ حسین کے نام پر اس وقت یہاں آنے والی یہ مومنات اور یہ مومنین، ان کی تمام حاجتیں اور مرادیں حسین کے نام پہ پوری فرما۔ خاص طور پر ہمارے تمام مرحومین، جو میرے استاد ایک جملہ کہتے تھے کہ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پہ قیدیوں کو رہا کیا کرتے ہیں۔ آج اتنی بڑی خوشی ہے، خدا بندہ ہمارے مرحومین میں سے اگر کوئی کسی عذاب کی قید میں مبتلا ہے، ان کو اس قید سے رہائی دلا۔ جنہیں روزی کی کوئی پریشانی ہے ان کی یہ پریشانی دور فرما۔ جو بیمار مومنین و مومنات ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ خدا بندہ حسین کی سیرت کا واسطہ ہمیں خود بھی دین سیکھنے اور اپنی اولاد کو بھی دین سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں بھی آج بھی مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں، خدا بندہ ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ لیکن اگر تیرے دین کو ضرورت ہو تو حسین کی طرح ہمیں بھی اپنی اولاد قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما، اور حسین کی ولادت کی اس خوشی کو مکمل کرنے کے لیے حسین کے قاتلوں سے اور ظالموں سے انتقام لینے والی اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ سب کو آج کا یہ جشن بہت بہت مبارک ہو۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔